إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی اور بڑائی، حمد و ستائش اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و سزاوار ہے. صلاۃ و سلام نازل و اللہ کے تمام انبیاء اور رسولوں پر، خصوصاً پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ، آپ کے ازواج مطہرات اور آپ کے نقش قدم پر چلنے والے سارے مسلمانوں پر. یہ جو مہینہ ابھی ہمارے سامنے آیا ہے، یا جس مہینے میں ہم مسلمان ابھی داخل ہوئے ہیں، یہ شعبان کا مہینہ ہے. شعبان کا مہینہ انسان کو، یا ایک مومن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پہ جو زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے بڑا اہم ہے. اس لیے اہم ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اعمال اس مہینے میں ہوا کرتے تھے، اور کچھ اس لیے بھی اہم ہے کہ مسلمانوں نے کچھ چیزوں کو اس مہینے میں ایجاد کر لیا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو نہیں کیا تھا، یا آپ کے نقش قدم پر چلنے والے صحابہ نے نہیں کیا تھا. میں آپ کے سامنے سیدھے حدیث کی طرف چلتا ہوں اور حدیثوں کے واسطے سے گفتگو کرتا ہوں. یہ زیادہ مناسب ہے کہ شعبان کا مہینہ کس طرح سے فضیلت والا ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، عبداللہ ابن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے سلسلے میں. یعنی اس سوال کی وضاحت یہ میری طرف سے ہے، علماء نے اس کو لکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی کیفیت کے بارے میں سوال کیا کہ پورے سال بھر کیسے روزہ رکھتے تھے، سال کے تمام مہینوں میں کیسے آپ روزہ رکھتے تھے. تو آپ کی عادت کا ذکر عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، کان یصوم حتی نقول، آپ کی عادت ایسی تھی کہ کبھی کبھی آپ اتنے روزے رکھتے تھے سال کے کسی بھی مہینے میں، رمضان کو چھوڑ کر اتنی کثرت سے روزہ رکھتے تھے کہ ہم کہتے تھے کہ اب آپ تو صرف روزہ ہی رکھیں گے، آپ کبھی افطار کرنے والے نہیں ہیں، یعنی بغیر روزے سے کبھی نہیں رہیں گے. کبھی کبھی آپ کی یہ حالت ہوتی تھی، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ قَدْ أَفْطَرَ. کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ نہیں رکھتے تھے، کسی میں نہیں رکھ رہے تو نہیں، بند ہے تو بند ہے، مسلسل روزہ بند ہی چلا آ رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. تو ہم لوگ یہ کہا کہتے تھے کہ اب لگتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ روزہ نہیں رکھیں گے. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی، وَمَا رَأَيْتُهُ صَامَ شَهْرًا کاملا منذ قدم المدینہ الا ان یکون رمضان. کہتی ہیں کہ میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی کسی مہینے کا مکمل روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے جب سے مدینہ آپ تشریف لائے ہیں، سوائے رمضان کے مہینے کے. اس میں محل نظر جو ہمارا جو استشہاد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی، کبھی بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے، یعنی نوافل میں عام مہینوں کے اندر، اور کبھی روزہ کو بالکل ترک کر دیا کرتے تھے. تو شعبان کے مہینے میں عمومی آپ اس پر عمل کیا کرتے تھے، کبھی کہ آپ پورے روزہ رکھ رہے ہیں بہت زیادہ،
یا بالکل ہی چھوڑ دیا کر رہے ہیں. تو شعبان کا مہینہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کا اہتمام کا مہینہ بن جایا کرتا تھا. اسی طرح سے مسلم شریف کی دوسری روایت یہ بھی اماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے. یہ دوسرے تابعی ہیں ابو سلمہ. یہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے سلسلے میں, تو سیم وہی جواب دیا اور کہا میں نے کسی مہینے کے روزے کو مکمل کر زیادہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان کے مہینے میں. تو شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے, بہت زیادہ. پھر آپ وضاحت کرتے ہیں, آپ کرتی ہیں کان یصوم شعبان کلہ, شعبان کے مہینے میں پورا مہینہ رکھتی تھی. تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا پہلی حدیث کے روشنی میں کہ رمضان کے مہینے کے سوا کسی بھی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل روزہ نہیں رکھی. تو عائشہ کیا کہہ رہی ہے؟ پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے. کلہ لفظ الفاظ غور کریں گے, پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے. کان یصوم شعبان الا قلیلا, جو شک اور جو ڈاؤٹ ہمارے ذہن میں آ رہا تھا اس کی وضاحت بھی اماں عائشہ نے کر دیا. کہا کان یصوم شعبان الا قلیلا, پورا شعبان رکھتی تھی مگر چند روزے چھوڑ دیا کرتی تھی. تو یہاں پر اب کوئی اشکال نہیں باقی رہ جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے سوا کوئی بھی مہینہ مکمل پورا 30 کا 30 دن روزہ نہیں رکھا کرتے تھے. لیکن اس حدیث سے یہ بات پتہ چلتا, یہ اتنا معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے. اس پر مسلمانوں کو بہت زیادہ روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اب سوال کہیں یا علماء میں اختلاف کہیں, آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے, اب بارہا سنا ہوگا آپ نے, کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم, کہ رمضان کے بعد سب سے بہترین روزہ محرم کے مہینے کا. لیکن اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو اسی لیے علماء میں اختلاف ہے ذرا کہ اس شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنا زیادہ افضل ہے یا شعبان محرم کے مہینے میں روزہ رکھنا زیادہ افضل ہے. علماء نے اس کا جواب دیا. دیکھیے جب بھی عالم جو ہوتا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثوں میں اگر تضاد نظر آتا ہے تو کسی ایک حدیث کو چھوڑ نہیں دیتا ہے, دونوں پہ عمل کرتا ہے اور دونوں کے صحیح صحیح معنی پر محمول کرتا ہے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات پہ ٹکراؤ نہ ہو سکے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اپنی جانب سے نہیں تھی, اللہ کے جانب سے تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت اپنی جانب سے نہیں پیش کی تھی, اللہ نے آپ کو جو بتایا تھا وہی آپ نے پیش کیا. تو علماء نے کہا مطلق روزے میں سب سے بہترین روزہ محرم کے مہینے کا ہے, اور اگر مخصوص مانیں گے تو وہ شعبان کا مہینہ ہے جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ رکھا کرتے تھے. اگر علماء کا ایک اور استدلال ہے, دیکھیں کہ اگر محرم کا مہینہ زیادہ روزے کا اہتمام کا باعث, اگر زیادہ فضیلت کا باعث ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں زیادہ اہتمام کرتے. لیکن اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے رکھتے تھے, یہاں تک کہ بعض روایتوں میں کہہ دیا پورا رکھتے تھے, لیکن بعد میں وضاحت کر دی چند روزوں کو چھوڑ کر پورے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے شعبان کے مہینے کے اندر. عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک تیسری روایت ہے, وہ خود بیان کرتی, یہ بھی مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سال کے کسی بھی مہینے میں شعبان کے روزے سے زیادہ روزہ نہیں رکھتے تھے. شعبان مہینے سے آپ کہاں کرتے تھے؟ دیکھیے آپ اور ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے اور تقریباً پورے مہینے کو مکمل کرنے کے در پہ ہوتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھانے کے لیے عائشہ رضی اللہ عنہ, کئی لوگ اپنے اوپر زیادہ پریشانی کو نہ مول لے, زیادہ مشقت نہ مول لے, اسی لیے عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ اہتمام کیا اور ایک بات بیان فرما دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں یہ بھی کہا کرتے تھے خذوا من الاعمال ما تطیقون, تم نیک عمل میں سے اتنا ہی کرنا جتنا تمہاری طاقت ہے. ہر ایک انسان کی طاقت برابر نہیں ہوتی ہے, روزہ رکھنے میں, عبادت کرنے میں, خیرات کرنے, سب کی برابر نہیں ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو امت پر تنبیہ کرتے تھے, شفقت دیکھیے,
کہاں یہ شفقت ملے گا؟ کس دین میں ملے گا؟ نہیں ملتی ہے یہ شفقت کہ ہر ایک انسان چاہے 28 روزہ رکھے اس مہینے میں، اس کے لیے بھی جائز. ایک انسان 1 روزہ رکھنا چاہے اس کے لیے بھی جائز ہے. 2 رکھنا چاہے شعبان کے مہینے میں اس کے لیے بھی جائز ہے. 15 رکھنا چاہے وہ بھی جائز ہے. کوئی نہ بھی رکھنا چاہے اس کے لیے بھی چاہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کے لیے آپ کی جو عادت تھی، یہ واجب نہیں ہے روزہ، صرف رمضان کا روزہ واجب ہے. اس کا اہتمام کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت پر شفیق ہوتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ اتنا ہی تم عملوں میں سے کوشش کرنا جتنا تمہاری بس میں ہو. تمہارے اوپر اور بھی فرائض ہے. اگر ایک انسان اس مہینے میں 15 روزہ رکھ لے تو اپنی بیوی بال بچوں کے لیے کما کر کیا دے گا؟ اگر وہ مکمل روزہ رکھے تو ممکن ہے وہ قرآن نہ پڑھ سکے. تو بہت زیادہ کسی عبادت کی کثرت اگر دوسرے واجبات پر خلل پیدا کرے تو اسلام اس عبادت کو روک دیتا ہے اور اس میں کم کرنے کی تخفیف کی اجازت دیتا ہے، سوائے فرض کے. 5 وقت کی نمازوں میں کوئی تخفیف نہیں، رمضان کے 30 یا 29 روزوں میں کوئی تخفیف نہیں، 1 مرتبہ زندگی میں حج کرنا اس پہ کوئی تخفیف نہیں اگر مستطیع ہے تو. اس کے بعد جتنی عبادتیں ہیں اس میں انسان اپنی طاقت، اپنی سہولت، اپنے کام کاج اس کی رعایت کرتے ہوئے کرے. نوافل میں بھی یہی چیز شامل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہا کرتے تھے، ایک تو یہ قاعدہ بتا دیا تم اپنی طاقت کے بس پر دوسرے کو دیکھ کر صرف نہیں، اپنی حالت کو دیکھ کر بھی تم روزے رکھنا اور نیک اعمال کرنا. اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ اگر اس میں ہمیں احب العمل الى اللہ تعالی ما داوم علیہ صاحبہ ان قل، کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل فرض کے بعد اس کو شامل کر لیں گے. اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے بہترین عمل وہ عمل ہے جسے انسان مسلسل کرتا ہو، جس کو اس نے عادت بنا لیا ہو. اسی لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ روزانہ 1 آیت قرآن کھول کر پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے، آپ بہت اچھے انسان ہیں. سورہ بقرہ اٹھائیے، 1 آیت صرف پڑھیے اور بند کر دیجیے، دوسرے دن پڑھیے. اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. 1 آیت میں 1 منٹ بھی نہیں لگے گا یا 2 منٹ. کسی کے پاس عذر نہیں. اس 1 آیت کی تلاوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت خیر لے آئے گا. تو یہ بات تھی شعبان کے مہینے میں آپ کہیں فضیلت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال جو آپ کیا کرتے تھے اور امت کے ساتھ جو سہولت اور شفقت کا جو معاملہ تھا آپ نے دیکھ لیا. اب ایک اور خاص فضیلت، یہ جو فضیلت بیان کی تھی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے اعتبار سے، دیکھیے یاد رکھیں جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کسی عمل کا اہتمام کر رہے ہیں، اہتمام کا معنی یہ ہوتا ہے کثرت سے کر رہے ہیں، مداومت برت رہے ہیں، اس عمل کو فاضل کہا جاتا ہے، سنت کہا جاتا ہے، مستحب کہا جاتا ہے. اس کا درجہ فرض سے کم ہوتا ہے لیکن عام عبادتوں سے زیادہ بڑھ جاتا ہے. ایک عمل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 1 بار کیا، کبھی کبھی کیا، اس عمل کو سنت کہتے ہیں، لیکن مستحب وہ فرض سے جو نیچے درجے میں ہوتا ہے وہاں تک نہیں پہنچتا ہے. سنت کے اس معنی میں ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز قرار دیا، مشروع قرار دیا، امت کے کسی فرد کو اسے انکار کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب آپ دیکھیں خصوصی فضیلت جو شعبان کے مہینے کے سلسلے میں وارد ہوئی ہے. اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے رکھنے کی کیا عادت تھی. کبھی کبھی انسان کے اندر بہت نشاط آتا ہے، حدیثیں سنی آپ نے، تو کثرت سے نمازیں پڑھنے لگتا ہے، کثرت سے صدقہ کرنے لگتا ہے، کثرت سے رمضان کا مہینہ آتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے اللہ کا خوف، جیسے بھی حادثات ہو گئے تو انسان ذرا سہم جاتا ہے، بہت سارے موت کے واقعات ہو رہے ہیں، دوسرے واقعات ہو، انسان سہم جاتا ہے، عبادت کی طرف دوڑتا ہے. اگر نہ دوڑ رہا ہے تو اس پہ افسوس کریں ہم، اور کیا کر سکتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کریں. کہ اسامہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کثرت سے روزہ رکھتے تھے. ہم کہتے تھے، وہی روایت سیم ہے کہ ہم کہتے تھے اس کے بعد اب کبھی آپ افطار نہیں کریں گے، اور کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ آپ صرف افطار کرنے روزہ نہیں رکھیں گے سوائے 2 دن کے جسے آپ روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی ہفتے میں 2 دن جمعرات اور سوموار کے روزے کے. تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عادت میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی خوب روزہ رکھتے ہیں، کبھی کبھی روزے کو ترک کر دیتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے روزہ کبھی بھی نہیں رکھیں گے سوائے سوموار اور جمعرات کے روزے کے. ایسا آخر کیوں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک یومان تعرض فیہما الاعمال علی رب العالمین. یہ جمعرات کا دن اور سوموار کا دن
ایسا دن ہے ان دونوں دنوں میں ہر انسان کا عمل رب العالمین کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے. وَأُحِبُّ أَن يُعْرَضَ عَمَلِي عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنَا صَائِمٌ. اور مجھے پسند ہے کہ میں رب العالمین کے سامنے جب میرے اعمال، میرا نام اعمال، ہم دنیا میں ہیں، سب کا نام اعمال جمعرات کو سوموار کو اللہ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میں روزے سے رہوں، اس دن میرا عمل اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کیا جائے. اور سوموار، یہ تو روایت مسند احمد کی ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، لیکن ایک اور روایت کے اندر ہے، غالباً مسلم کی ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم ہی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کے دن روزہ رکھنے کے سلسلے میں فرمایا کیونکہ میری اسی دن پیدائش ہوئی ہے، میری پیدائش اسی دن ہوئی، میں اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں شکر کے طور پر. تو آپ ایک نقطہ، آپ جو لوگ میلاد مناتے ہیں یہاں پر یاد رکھیں گے، اللہ نے جب بھی کسی کوئی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن ہم جشن مناتے ہیں، عید مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، تو دیکھیے عید کا اپوزٹ جو دن ہے وہ روزے کا دن ہے. اللہ نے عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن روزے کو حرام قرار دیا ہے، حرام ہے روزہ رکھنا. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھنا ضروری یعنی مستحب قرار دیا، آپ رکھا کرتے تھے، تو اس دن عید منانا یہ حرام ہو جائے گا. اور جو لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے دن عید مناتے ہیں یا اس کو جشن مناتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کی رد ہو جاتی ہے. اگر وہ دن عید ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن عید ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پوری زندگی میں روزہ نہیں رکھا کرتے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اسامہ خود کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں آپ کو شعبان کے کسی بھی مہینے میں اتنی کثرت سے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھتا ہوں جتنا میں شعبان کے مہینے میں دیکھتا ہوں، آخر کیا بات ہے، اس کی علت کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان. یہ ایسا مہینہ ہے، اس مہینے میں اکثر لوگ غافل ہیں، اس مہینے میں اکثر لوگ عبادت کرنے سے یعنی روزہ رکھنے سے غافل ہیں. وہ کون سا مہینہ؟ بین رجب و رمضان، رمضان اور رجب کے مہینے کے بیچ میں جو مہینہ ہے، کون سا مہینہ؟ شعبان کا مہینہ. اس مہینے کے اندر، اس مہینے سے بہت سارے لوگ غافل ہیں. وَهُوَ شَهْرٌ. اور یہی پر علماء نے استنباط کیا. دیکھیں علماء جب بات کرتے ہیں تو احادیث کی روشنی میں کرتے، اسی لیے علماء کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے دین کے اندر. ان کی عزت آپ جتنی کریں، ان کی توقیر جتنی کریں کم ہے. کہتے ہیں علماء نے اس سے استنباط کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں روزے کی علت یہ بیان کیا، لوگ اس سے غافل ہیں. تو علماء نے استنباط کیا، جس علاقے میں، جس زمین میں لوگ اللہ کی عبادت سے غافل ہیں، اس جگہ پر اس وقت پہ اللہ کی عبادت کرنا افضل ہو جائے گا. جہاں پر لوگ، اسی لیے، اور استدلال کیسے کیا، دوسری دلیل ان کی دیکھیے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں جانے کے لیے دعا سکھلایا. بازار میں جب جاؤ تو پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت. اس طرح کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی. تو وہاں پر بھی علماء نے یہی علت نقل کیا، چونکہ بازار کے اندر لوگ دنیا داری کے اندر ملوث ہوتے ہیں، اللہ کی ذکر سے، عبادت سے غافل ہوتے ہیں. اس غافل وقت میں یہ بندہ جب بازار میں اللہ کی عبادت کرنے کو نہیں بھول رہا، دعا کو نہیں چھوڑ رہا ہے، تو یہ بندہ دوسرے اوقات میں کیسے اللہ کو چھوڑ سکتا ہے، اللہ کو بھول سکتا ہے. اسی لیے علماء نے یہ بیان فرمایا کہ غافل اوقات میں عبادت کرنا زیادہ افضل ہے، اور اس مہینے میں اسی لیے روزہ رکھنا زیادہ افضل بن جائے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا سبب بیان فرمایا، وَهُوَ شَهْرٌ يُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ شعبان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ رب العالمین کے سامنے تمام انسانوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل جب رب العالمین کے دربار میں پیش ہو تو میں روزے سے رہوں. اب پھر سوال آپ کے پاس آئے گا کہ ابھی تو آپ نے کہا کہ جمعرات اور سوموار کو رب العالمین کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کہ شعبان کے مہینے میں رب العالمین کے سامنے انسان کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. آپ کو ایک اور حدیث بیان فرما دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ کس طرح سے علماء تطبیق دیتے ہیں.
لگے گا کہ تضاد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کہہ رہے سال میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں, ایک مرتبہ کہہ رہے ہیں سوموار اور جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں. ایک اور حدیث سن لیجئے, یہ بھی صحیح حدیث ہے, بخاری مسلم کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار فیجتمعون فی صلاۃ الصبح وصلاۃ العصر فیسأل الذین باتوا فیکم وہو اعلم بہم. کہتے ہیں کہ ہر روزانہ صبح میں اللہ تعالیٰ کے دن کے اوقات کے لیے اللہ کے فرشتے مقرر ہیں. آسمان سے دن کے اوقات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور رات کے اوقات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں. اور فرمایا کہ عصر کی نماز کے وقت میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور پھر فجر کی نماز کے وقت میں فرشتے آتے ہیں. یہ ٹیم جو فجر کے وقت میں آتی ہے نماز میں حاضر ہونے کے لیے, اللہ کی طرف سے حاضری لینے کے لیے, نماز جو فرض ہے وہ فجر کے وقت میں حاضر ہونے کے بعد وہ عصر کی نماز تک رہتے ہیں اور انسان کے ساتھ اس کے اعمال کا جائزہ لیتے رہتے ہیں اور اس کو نوٹ کرتے ہیں. اور عصر کے وقت یہ فجر والے فرشتے رب العالمین کے پاس چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد عصر والے آتے ہیں اور عصر والے عصر سے لے کر فجر تک فرشتے رہتے ہیں اور انسانوں کے اعمال کی نگرانی کرتے ہوئے جاتے ہیں اور رب العالمین کے سامنے اس اعمال کو پیش کر دیتے ہیں. یعنی روزانہ دن میں 2 مرتبہ 24 گھنٹے میں رب العالمین کے سامنے انسان کا اعمال پیش کیا جاتا ہے. تو اب قبر میں سوال کی کیا ضرورت ہے؟ آپ سوچیں ذرا, یہ تینوں حدیث میں ذرا تطبیق کی صورت بتا دوں آپ کو. سال میں اگر سال کے اعتبار سے علماء نے جواب دیا کہ سال کے اعتبار سے شعبان کے مہینے میں اعمال پیش کیا جاتا ہے اللہ رب العالمین کے پاس, ہفتے میں 2 مرتبہ پیش کیا جاتا ہے, ہفتے کے اعتبار سے جمعرات کو اور سوموار کو پیش کیا جاتا ہے, اور روزانے کے اعتبار سے عصر اور فجر کے وقت پیش کیا جاتا ہے. ان تمام حدیثوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تضاد نہیں ہے. انسان کو اب بھی اگر رب العالمین کی قدرت پہ, گرفت پہ اور رب العالمین کے محاسبے پہ اگر انسان کو یقین نہیں ہے تو کون اسے یقین دلائے گا. اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے, کیا کہا کرتے تھے, حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. اے میرے دوستو, تم لوگ اپنے عمل کا موازنہ حساب و کتاب خود کر لو اس سے پہلے کہ رب العالمین تمہارے عمل کا محاسبہ کرے, تم سے سوال کرے. وزنوها قبل ان توزنوا, تم اپنے عمل کو خود وزن کر لو, ناپ لو کہ تم نے صحیح کیا ہے یا برا کیا ہے قبل اس کے کہ تمہارے اعمال کو رب العالمین وزن کرے. اور اس دن کی تیاری کر لو جس دن کا انسان کا کوئی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوگا. تو یہ شعبان کے سلسلے میں چند احادیث تھی جس کے سلسلے میں بیان کیا کہ شعبان کا مہینہ فضیلت والا مہینہ ہے اور اس مہینے میں انسان کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر روزے کا اہتمام کرنا چاہیے. اور ساتھ ہی سلف صالحین کہ آپ یہاں دیکھیں گے تو قرآن کا اہتمام پایا جاتا ہے کہ بعض لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ قرآن اس مہینے میں کثرت سے پڑھ لینے سے جب ان کی یادداشت دوبارہ اچھی ہو جاتی ہے تو رمضان کی تیاری یہ ہو جاتی ہے, رمضان میں دوبارہ قرآن کی تلاوت کرنے میں آسانی ہوتی ہے, چاہے وہ حافظ ہو یا نہ ہو. حافظوں کے لیے بھی ضروری یہ چیز ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے, تاکہ ان کی زبان میں نیکی. انسان جب 1 سال تک قرآن کی تلاوت نہیں کرتا ہے تو اس کی زبان میں زنگ پڑ جاتا ہے, وہ قرآن اٹک اٹک کر پڑھنے لگتا ہے, اس کے اندر کمزوریاں آ جاتی ہے. تو اس لیے اسے ضروری ہے. اور اگر حافظ سے قرآن کوئی اور سال بھر نہیں پڑھتا تو ان قریب بھولنے کے قریب ہو جاتا ہے. یہ حفاظ و کرام جانتے ہیں, اسی لیے حفاظ کرام کو روزانہ قرآن پڑھنا چاہیے. اعلی اقل شیء جو 1 پارہ انسان کو پڑھنا چاہیے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں فرمایا کہ جب عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی حالت یہ تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے پوچھا کیسے قرآن پڑھتے ہو؟ 1 دن میں ختم کر دیتے. کیسے روزہ رکھتے؟ روزانہ روزہ رکھتے, میری بہت طاقت ہے. وہ جوان تھے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تم ایسا کرو کہ مہینے میں ایک مرتبہ قرآن ختم کیا کرو, مہینے میں 1 مرتبہ قرآن ختم کیا کرو, اور مہینے میں 3 دن روزہ رکھ لیا کرو. یہ تمہارے لیے کافی ہے, کیونکہ اللہ رب العالمین ایک عمل کا 10 گنا درجہ دیتا ہے. تم 1 مہینے روزہ رکھنے کے برابر ہے تمہارے لیے.
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کہا میری اور طاقت ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20 دن میں قرآن ختم کر لیا کرو. کہا مجھے روزے کی اور طاقت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہفتے میں 2 رکھ لیا کرو، سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھ لیا کرو. انہوں نے کہا مجھے اور طاقت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 دن میں قرآن ختم کر لیا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کہا مجھے اور طاقت ہے، کہا 7 دن میں ختم کیا کرو، اس سے کم میں نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ 2 دن چھوڑ کر 1 دن روزہ رکھ لیا کرو، یعنی 2 دن افطار اور 1 دن روزہ. پھر انہوں نے کہا مجھے اور طاقت ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صوم داؤد ہی رکھ لو، داؤد علیہ السلام کا روزہ 1 دن روزہ رکھنا، 1 دن افطار کر لیا کرو. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر وہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور ان کی عمر لمبی ہوئی، اور بڑے علماء میں سے یہ ہو گئے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ. تو وہ کہتے ہیں اپنی آخری عمر میں جب بڑھاپا ہو گیا، کہا کرتے تھے کاش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو قبول کر لیا ہوتا جس وصیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کیا تھا، کہ اس آسانی کو میں قبول کر لیا کرتا اور مہینے میں 3 ہی روزہ رکھ لیا کرتا. تو میرے لیے آج جب بوڑھا ہو گیا ہوں تو آج میں روزہ نہیں رکھ پاتا ہوں. اور عبداللہ بن عمرو بن عاص ہی نہیں، سارے صحابہ کی یہ خواہش تھی. اب سن لیجئے صحابہ کی خواہش بھی، سارے صحابہ کی خواہش اور اعمال ایسے تھے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی عمل کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، نبی نے ان کو تہجد میں 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، خود وہ اپنے اعمال کو جان رہے. روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اتنے رکھا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد چونکہ نبی نے عہد و پیمان کیا تھا نا، ڈائریکٹ انہوں نے بیعت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے سامنے بیعت کر رہا ہوں، اسلام کے ہر چیز پہ عمل کروں گا. اور جس پر عمل کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے ہیں، بعد میں بوڑھے ہو چکے ہیں. عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کیسے میں اس عمل کو چھوڑ دوں جس کو میں نبی کی حیات میں کیا کرتا تھا. آج گرچہ میں کمزور ہو گیا ہوں مگر میں اس عمل کو نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ وعدہ خلافی ہے، یہ عہد وفا نہیں ہے اپنے محبوب سے. اپنے محبوب سے عہد وفا وہ ہے کہ جب محبوب سے جس حالت میں میں گیا، جب محبوب نے مجھے جس حالت میں چھوڑا ہے اس حالت میں زندگی پر عمل کرتا رہوں. اس لیے وہ افسوس کیا کرتے تھے کہ 2 طرف سے پھنس چکے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے تھے کہ وہ اتنا عمل کرو جتنا عمل کی طاقت ہو، پھر اپنی طرف سے وہ بڑھاتے گئے اور وعدہ بھی کر لیا تھا، اس لیے وہ زندگی بھر اس عمل کو چھوڑتے نہیں تھے. اسی لیے اب رمضان شعبان کے اس مہینے میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور بھی نیک اعمال، جو بھی نیک اعمال ہے مطلق اس کو کیا جائے گا لیکن خاص کرتے ہوئے نہیں. جو بھی اعمال نیک انسان کرتا ہے اسے کرے. اس کے بعد انشاءاللہ خطبے میں بعض مسائل ہیں رمضان شعبان کے مہینے کے سلسلے میں جس کو میں ذکر نہیں کر رہا ہوں، اور ہمیشہ تھوڑا سمجھنے میں لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، تو کئی عالموں سے سنتے ہیں اور الگ باتیں سن لیتے ہیں تو انہیں ذرا کنفیوژن ہوتا ہے. اس لیے میں آئندہ خطبے میں چاہتا ہوں کہ ان احادیث پہ تبصرہ کروں اور ڈائریکٹ ان کی صحیح مفہوم اور تمام حدیثوں سے ملا کر ایک معنی بتا دوں گا تاکہ کسی کو کنفیوژن نہ ہو اور دین کو سمجھنے میں پریشانی نہ ہو اور لوگ دین میں ٹکراؤ محسوس نہ کرے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک سمجھ، دین کی سمجھ عطا فرما. اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، جمعہ کا دن بہت اہمیت کا دن ہوتا ہے اور اس دن کو سنت کے اعتبار سے بھی گزارا جاتا ہے اور بعض لوگ اس دن کو بدعت کے طریقے سے گزارتے ہیں. تو آپ جانتے ہیں بہت سارے لوگ، بہت سارے مسلمان اس دن کو بدعت والا شکل بنا دیتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود تو بھیجتے ہیں لیکن وہ درود کا غلط طریقہ استعمال کر لیتے ہیں اور غلط وہ الفاظ جس کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اپنایا ہے اس کو کر کے اپناتے ہیں اور نمازوں کے بعد، اذانوں کے بعد ان درود کا ذکر کرتے ہیں.
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح حدیث ہے اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن کثرت سے درود بھیجنے کی وصیت کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اس دن تم مجھے خصوصی طور سے درود بھیجو، اور اس لیے جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 مرتبہ رحمتیں نازل کرتا ہے۔ درود کا معنی یہ ہے، درود جس کو صلاۃ بولتے ہیں عربی میں، صلاۃ و سلام، صلاۃ کا معنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو بڑھا دے، ان کا رتبہ بلند کرے، ان پر رحمتیں نازل کرے، ان پر برکتیں نازل کرے۔ اور اللہ تعالیٰ جب ہمارے اوپر رحمتیں نازل کرے گا، درود بھیجے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں کی مغفرت کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرے گا، یہ معنی ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مغفرت نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فضل ہوتا ہے۔ اور اس دن سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جمعہ کے کسی بھی گھڑی میں دن بھر میں دعا کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ اور خصوصاً علماء کہتے ہیں کہ یا تو امام جب ممبر میں کھڑے ہوتا ہے اس وقت سے لے کر اترنے تک، اس وقت جب بھی موقع ملے 2 خطبے کے درمیان بیٹھتا ہے اس وقت دعا کریں، اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے۔ اور عصر کے بعد خصوصاً مغرب سورج غروب ہونے سے پہلے تک وہاں پر انسان کو دعا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دعاؤں کو قبول کر لے۔ ساتھ ہی 2 اعلان کے ساتھ میں خطبے کو ختم کرتا ہوں کہ 2 اعلان یہ ہے کہ جو بڑبل میں ایک مسجد کی تعمیر کے لیے، اپنی مسجد کی تعمیر زمین خریدنے کے لیے لوگ آئے ہوئے ہیں یا آئیں گے، ان کو آپ بھرپور تعاون کریں، وہ اللہ کے گھر کے لیے زمین خریدنا چاہتے ہیں، ان کو رقم کی بہت ضرورت ہے، آپ دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ان اعمال کو قبول فرمائے۔ اور دوسرا اعلان، جوڑا کی جو مسجد ہے اس کی مسجد کی توسیع اور تعمیر کا کام ہونے والا ہے، اس لیے وہاں کے بھی افراد آئے ہوئے ہیں، آپ ان کو بھی اپنے نیکیوں میں سے، یعنی اپنے عطیات میں سے مسجد کو ضرور دیں اور مسجد کے اعمال میں آپ تعاون ضرور کریں۔ اور آخری اعلان، جو جناب خوشر صاحب کے بھائی ہیں عامر، ان کی طبیعت کافی خراب ہے کلکتہ کے اندر، تو ان کے شفایابی کے لیے دعا کرنے کی انہوں نے درخواست کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفا کامل عاجل عطا فرما دے، اللہ جو بیمار ہے ان کو صحت و تندرستی دے، اللہ ہم گنہگار ہیں ہماری مغفرت فرما دے۔ میں نے اعلان یہاں پر خطبے کے دوسری حصے میں اس لیے کرتا ہوں، ایک اور وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ خطبے کا جو ہمارے یہاں جو نظم ہے، فرض نمازوں کے بعد فوراً جو اعلان کرنے کا طریقہ وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا ہے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو التجا اور درخواست کی جاتی تھی تو ممبر میں کھڑے ہو کر ایک صحابی ایک آتے تھے دیہاتی، کہا میرے لیے دعا کر دیجئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر دعا کرتے تھے، تو وہ خطبے کے درمیان اس چیز کا مجھے ثبوت ملتا ہے، اسی لیے میں نے مناسب سمجھا، اگرچہ آپ لوگ اس چیز کو معروف نہیں ہے آپ کے یہاں، آپ اس فرض نمازوں کے بعد کرنا، بلکہ جامعہ سلفیہ کے بڑے علماء کا فتویٰ بھی موجود ہے کہ فرض نمازوں کے بعد اعلان کا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے، وہ ذکر و اذکار کا وقت ہے، بعد میں بہت ذکر و اذکار و سنتیں ختم ہو جائیں تب کیا جائے، اس لیے میں بچتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے کہ مجھے اللہ تعالیٰ مواخذہ نہ کرے یہاں پر میں نے پیش کیا، اور کوئی دوسرا مطلب نہیں ہے میں نے اس اعلان کو یہاں پر پیش کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔